پختونخوا کے اگر گزشتہ 24 گھنٹوں کی ہائی لائٹس دیکھیں تو ہمیں امن و امان کی صورتحال انتہائی کشیدہ نظر آتی ہے۔ پشاور میں سب سے پہلے کل ایک دھماکہ ہوا جس میں پولیس کو نشانہ بنایا گیا، پھر سوات کے علاقے کبل میں بھی پولیس کو نشانہ بنانے کے لیے ایک خودکش حملہ کیا گیا، لیکن اس میں عام لوگ جو تھے جو سڑک پر موجود تھے اور ساتھ ہی جو امن پاسون کا مظاہرہ ہو رہا تھا وہاں کے لوگ بھی نشانہ بنے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جو آج ہمارے پاس خبر ہے اب تک 17 گھرانوں کے چراغ جو ہے وہ بجھ چکے ہیں اور 2 درجن سے زائد لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں۔ پھر دوسری طرف بنو میں جو جانی خیل کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے اور میریان میں بھی آپریشن جاری ہے۔ آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جب سوات پہنچے تو میڈیا سے گفتگو کے دوران انہوں نے انتہائی سخت بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ جن کا کام امن و امان کی بحالی ہے، جنہوں نے بارڈر کی حفاظت کرنی تھی، وہ پوسٹنگ ٹرانسفر اور پولیٹیکل انجینئرنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اور خاص طور پر سوات کے غیور عوام کا انہوں نے مثال دی کہ انہوں نے دہشت گردی کو رد کیا، دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے تو آج ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا، ایک بیان دیا تھا کہ 26-27 کا جو سال ہے وہ امن کا اور خوشحالی کا سال ہوگا، جس کے بعد یہاں پر یہ لوگ لائے گئے۔ انہوں نے دھیر کی اور ہنگو کی مثال دی اور کہا کہ پولیس کو نشانہ بنایا گیا، پولیس مدد کے لیے جن کو بلاتی رہی وہ نہیں آئے، یہ باتیں بغاوت کا سبب بن سکتی ہے۔ میں ہوں فرزانہ علی اور آپ دیکھ رہے ہیں فرزانہ علی آفیشیل، اور سب سے پہلے وہی ریکویسٹ کہ اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ میں آپ سے خیبر پختونخوا کی بھی اور اوورال بات کر سکوں اور ان خبروں کو آپ کے ساتھ ڈسکس کر سکوں جو روز ہمارے ارد گرد ہو رہی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے خبر ہے امن و امان کی کشیدہ صورتحال۔ بہت عرصے بعد کل ہم نے دیکھا کہ پشاور میں ایک دھماکہ کیا گیا جس میں کہ پولیس موبائل کو نشانہ بنایا گیا۔ اوورال بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہر جگہ خیبر پختونخوا کی پولیس اس وقت دہشت گردوں کے نشانے پہ ہے اور سچویشن پھر وہی اسی طرف جا رہی ہے جیسے کہ 2008-9 میں ہمیں دکھائی دی۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تقریباً 6 بجے کے بعد کا وقت تھا کہ سوات کے علاقے کبل میں پولیس اسٹیشن کے سامنے ہی ایک خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ جو پولیس حکام نے کل بیان دیا اس میں انہوں نے کہا کہ جو دہشت گرد تھا، جو خودکش حملہ آور تھا، اس کا نشانہ پولیس تھی اور وہ پولیس اسٹیشن کے اندر داخل ہونا چاہتا تھا، لیکن پولیس نے روکا تو اس نے وہیں پر حملہ کر دیا اور خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اب اس میں ہوا یہ کہ کبل کے جو چوک تھا پولیس اسٹیشن سے تھوڑی سی دور، وہاں پر اس وقت امن پاسون کا ایک مظاہرہ ہو رہا تھا اور سڑک پر بہت سارے لوگ موجود تھے، ٹریفک بھی رواں دواں تھی، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو CCTV فوٹیج بھی آئی ہے اس میں عام زندگی ہے جو چل رہی ہے، ایک طرف مظاہرہ ہو رہا ہے، پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ تھانے کے سامنے بھی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، اور ظاہر ہے جب مظاہرین اتنی تعداد میں تھے تو پولیس کی تعداد بھی زیادہ تھی، اور پھر سڑک پر بھی ٹریفک رواں دواں تھی اور ایک دم سے خودکش حملہ آور آتا ہے اور وہ جب خود کو دھماکے سے اڑاتا ہے تو اس میں نقصان بہت زیادہ ہوا۔ جو اب تک کی ہمارے پاس اطلاعات ہیں وہاں میں پولیس جو جاں یا شہید ہونے والے ہیں ان میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں اور عام لوگ بھی شامل ہیں، اور یہ تعداد اب تک 17 کا فگر ہمارے پاس آتا ہے۔ 2 درجن سے زائد لوگ جو ہے وہ ابھی بھی زخمی ہیں اور مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہے۔ کبل کا ایک طالب علم تھا، چھوٹا سا بچہ ایان خان، جو بتایا جاتا ہے کہ اپنے والدین کا ایک اکلوتا بیٹا تھا، وہ بھی اس خودکش حملے میں شہید ہو جاتا ہے۔ تو نہ صرف پولیس کے جوانوں کو نشانہ بنایا گیا بلکہ جو لوگ اس راستے سے گزر رہے تھے وہ بھی اس خودکش حملے کا نشانہ بن گئے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بنو کے علاقے
جانی خیل میں ایک ڈرون حملہ ہوتا ہے، وہاں پہ بھی لوگ اس کا نشانہ بنتے ہیں، میریان میں آپریشن بھی جاری ہے۔ تو اوورال ٹانک، لکی مروت، بنو، ابدیر، سوات، اوپر مومن تک ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن جو ہے وہ پھر ایک طرف اسی طرف جا رہی ہے جیسا کہ 2008 اور 2009 کی کیفیت تھی، اور ہر روز دھماکے، ہر روز خودکش حملے، ہر روز بارود سے بھری ہوئی گاڑیاں آ رہی ہیں، اور وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں پولیس بظاہر یا سیکیورٹی آفیشلز جو ہیں ان کا نشانہ ہوتے ہیں، لیکن اب چونکہ بات بازاروں اور گلیوں اور چوراہوں تک آ گئی ہے تو عام آدمی بھی اس کا نشانہ بنتا ہے اور بچے بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں۔ جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے کل کے واقعے کی، اگر وہ میں آپ کو بتاؤں تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایف آئی آر سی ٹی ڈی تھانے میں درج ہوئی ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ دہشت گردی کی اس میں دفعات 780 جو ہے وہ اس کے اوپر لگایا گیا ہے، اور ایس ایچ او کی مدیریت میں یہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج کی گئی ہے۔ ایف آئی آر کے متن میں بتایا گیا کہ کبل چوک میں پاسون تنظیم کا احتجاج بھی جاری تھا جب یہ دھماکہ ہوا، اور 6 بجے کے قریب بتایا جاتا ہے کہ یہ دھماکہ ہوا ہے، اور واقعے میں انہوں نے جو متن ہے ایف آئی آر کا اس میں بتایا جاتا ہے کہ موجودہ ٹی ٹی پی کمانڈر مظفر اور دیگر دہشت گردوں کی کارستانی لگتی ہے۔ یہ ایف آئی آر کا متن ہے جو کل قبل دھماکے کی درج کی گئی ہے۔ آپ کو پتا ہوگا، آپ تک بھی خبر پہنچ چکی ہوگی کہ ٹی ٹی پی نے کل کے خودکش حملے کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی قبول کر لی ہے۔ اس میں جو پولیس اہلکار ہیں وہ بھی نشانہ بنے ہیں، عام آدمی بھی نشانہ بنا ہے۔ آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سوات پہنچے، وہاں انہوں نے جو زخمی تھے ان کی عیادت کی، ایک اجلاس سیکیورٹی کا تھا اس میں بھی انہوں نے شرکت کی، ان کو اوورال سچویشن کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ اس وقت مالاکنڈ اوورال ڈویژن کی سیکیورٹی کی کیا سچویشن ہے، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جیسے دیر میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک پولیس اہلکار وزیر اعلیٰ کے سامنے پھٹ پڑا اور اس نے جو باتیں کی وہ دل دہلا دینے والی تھی، وہ وزیر اعلیٰ سے سوال کر رہا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوسری طرف آج ہم نے یہ دیکھا کہ آج بھی وزیر اعلیٰ کے سامنے ایک شخص جو ہے وہ رو پڑا اور وہ پوچھتا نظر آیا کہ آخر ہم پختونوں کا گناہ کیا ہے کہ ہمیں نشانہ بنایا جاتا ہے، ہم تو ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، اس قرآن اور شریعت کو مانتے ہیں، ہم تو یہاں امن چاہتے ہیں، پھر ہمیں امن کیوں نہیں مل رہا۔ وزیر اعلیٰ ان کو تسلی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ میڈیا کے سامنے آئے تو ان کا سارا غصہ جو ہے وہ الفاظ کی شکل میں سامنے آ گیا۔ ایگزیکٹلی انہوں نے کیا کہا وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ جن کا کام امن لانا ہے، جن کا کام امن بحال کرنا ہے، جن کا کام بارڈر کی حفاظت کرنا ہے، وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں مشغول ہے، وہ پوسٹنگ ٹرانسفر میں مشغول ہے، وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا، انہیں امن کی بحالی کا کام کرنا ہے، لیکن وہ اپنا کام نہیں کر رہے، اسی لیے ہمارا یہ حال ہے۔ انہوں نے کہا کہ مالاکنڈ کے عوام نے پختون دشمن پالیسی سے انکار کیا تو ان کا یہ حال اب کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ 2026 اور 27 کا سال امن کا سال ہوگا، اس دن سے آج تک ان لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا سوات دیر ہنگو میں جو کچھ ہوا کسی کی غفلت کی وجہ سے ہوا، پولیس ان کو بلاتی رہی لیکن کوئی نہیں آیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں بغاوت کا سبب بن رہی ہیں، اور مثالیں وہی ہیں ہمارے سامنے۔ بنو میں جو کچھ ہوا کہ پھر پولیس امن کمیٹی نے راستے بند کر دیے، اور جو کچھ ہمارے سامنے اس وقت آ رہا ہے کہ پولیس میں ایک غم و غصہ ہے، کیونکہ آپ کو بھی یاد ہوگا اور مجھے بھی یاد ہے کہ 2008 9 10 11 میں جس طرح سے خیبر پختونخوا پولیس کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، ہر روز جنازے اٹھانے پڑے، اب صورتحال پھر سے اسی طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اور وہ سوات
جو پہلے ایک بہت بڑا دہشت گردی کا عذاب بھگت چکا ہے، ایک بار پھر وہاں پہ ہمیں خودکش حملے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ خیبر پختونخوا کی صورتحال ہے۔ دوسری طرف جو بات ہو رہی تھی پولیٹیکل انجینئرنگ کی، تو پولیٹیکل انجینئرنگ تو شاید کشمیر میں بھی ہو رہی ہے۔ آج میں دیکھ رہی تھی الجزیرہ کی ایک رپورٹ کہ جس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو گزشتہ روز کشمیر میں الیکشن ہوئے، اصل میں وہ الیکشن نہیں، شاید سلیکشن ہی تھی، کیونکہ لوگ تو گھروں سے، یہ رپورٹ میں مطلب یہ بات کہی گئی کہ لوگ گھروں سے کم نکلے، ٹرن آؤٹ بہت کم تھا، لیکن دوسری طرف آفیشل یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ تھا۔ کشمیر میں رپورٹ بتاتی ہے کہ الیکشن سے عوام نے بائیکاٹ کیا، لیکن جو آفیشل ہیں وہ کچھ اور بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب اچھا نہیں ہے، سسٹم کلیپس ہو رہا ہے۔ خیبر پختونخوا بلکہ اوورال پشتون علاقے، چاہے وہ خیبر پختونخوا میں ہے اور بلوچستان میں ہے، ان پر مسلسل دہشت گردوں کے حملے ہو رہے ہیں، اور مخصوص قسم کی جو تنظیمیں ہیں وہ ذمہ داریاں قبول کرتی نظر آتی ہیں۔ تو یہ اوورال حالت ہے اس وقت جو کہ انتہائی تشویشناک ہے۔ وزیر اعلیٰ اگرچہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ اب ہم سخت ایکشن لیں گے، لیکن وہ کیا ایکشن لیں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ فی الحال ہماری طرف سے اتنا ہی۔ فرزانہ علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔